بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن و آداب، یہاں پر ہم سنتیں پیش کریں گے، یعنی کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، سو کر اٹھنے کی سنتیں، وضو کرنے کی سنتیں، کپڑا پہننے کی سنتیں، یہ ساری سنتیں ہم پیش کریں گے۔ ان سنتوں کے مطابق اگر عمل کریں گے تو ہماری زندگی نبی کی سنتوں کے مطابق ڈھلے گی، نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آئے گی، تو پھر ہمارے لیے آخرت ہماری سنورے گی اور پھر اللہ کے یہاں ہم سرخرو ہوں گے۔ تو چلیے آج ہم کھانے کی سنتیں بتاتے ہیں آپ کو۔ کھانے کی سنتیں 14 ہے، جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو کھانے کی 14 سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور کھانے کے وقت میں ان سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے کھانا کھانا ہے۔ تو 14 سنتیں ہیں، ان سنتوں کو ہم چلیے شروع کرتے ہیں۔ کھانے کی سنتیں، نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ جب کھانا کھانا شروع کریں تو دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھونا چاہیے، اور دھونے کے بعد تولیہ وغیرہ میں پوچھنا نہیں چاہیے، دھونے کے بعد پوچھنا نہیں ہے۔ نمبر 3، ایک زانوں یا دو زانوں بیٹھنا۔ ایک زانوں یا دو زانوں مطلب پیر، ران جو ہے وہ ران کو بولتے ہیں۔ ایک زانوں بیٹھیں گے تو ایک پیر کھڑا رہے گا، مطلب ایک پیر پہ بیٹھیں گے ایک پیر کھڑا رہے گا۔ اور دو زانوں بیٹھنا مطلب دونوں پیر پہ، جس طریقے سے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے بیٹھ کر جو ہے کھانا کھانا سنت ہے۔ نمبر 4، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ تو کھانے کے وقت ٹیک نہیں لگانا چاہیے۔ آج کل یہ عادت بہت زیادہ عام ہو گئی ہے۔ لوگ خاص طور سے بچوں کو بھی اس طریقے سے شروع سے کھلاتی ہے ماں، تو بچوں کی بھی عادت ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ صوفہ پہ لٹا کے، بستر پہ ٹیک لگا کر اس طریقے سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر ایک اور دعا ہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، یہ دعا۔ تو کھانے کی جو دعا ہے کوئی بھی دعا پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 6، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بایاں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو بایاں ہاتھ سے کھا سکتے ہیں، ورنہ دایاں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ یہ 3 انگلی سے کھانا سنت ہے، 3 انگلی سے، جیسے روٹی وغیرہ 3 انگلی سے توڑے اور 3 انگلی سے کھائے۔ چاول وغیرہ 3 انگلی سے کھانا تو تھوڑی مشکل ہوگی اس میں، تو چاول کے لیے آپ سارے انگلی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر 3 انگلیوں سے کھائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ نمبر 8، اپنے سامنے سے کھانا، یعنی دسترخوان میں بہت سارا آئٹم ہے اور بہت سارے لوگ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، تو دوسروں کی طرف ہاتھ بڑھا کر اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے جو رکھا ہوا ہے، جو آئٹم ہے، اسی کو اٹھا کر کھائیے، یہ سنت ہے۔
نمبر 9، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ تو بہت زیادہ گرم نہیں کھانا چاہیے کہ منہ جل جائے، نرم، نیم گرم ہو، ہلکا گرم ہو۔ ہلکا گرم میں کھانا لذیذ لگتا ہے، تو ہلکا گرم ہو، بہت زیادہ گرم نہ ہونا چاہیے کہ منہ جل جائے۔ نمبر 10، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے کھاتے وقت، کھانا جیسا بھی ہو کھا لینا چاہیے، کھانے میں عیب نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے نبی نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا ہے۔ نمبر 11، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ یہ سنت ہے کہ جب لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا ہے۔ لوگ بولتے ہیں، لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھانا، تو اس کو کھا لینا ہے۔ اگر زمین پہ گر گئی ہے، دھول لگ گیا تو دھول کو اب صاف کر دیجئے، کوئی بھی چیز پھر کھا لیجئے۔ نمبر 11، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 12، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ تو برتن کو بھی صاف کر کے کھانا ہے، انگلیوں سے صاف کرنا ہے برتن کو۔ ایسا نہیں کہ پلیٹ کو زبان کے ذریعے پلیٹ کو صاف کر رہے ہیں، تو زبان کے ذریعے پلیٹ کو صاف نہیں کرنا ہے، بلکہ انگلیوں سے پلیٹ کو صاف کرنا ہے، اور انگلیوں کو بھی اچھے سے چاٹ کر صاف کرنا ہے۔ انگلیوں میں جراثیم ہوتے ہیں، اگر انگلیوں کو چاٹیں گے تو وہ جراثیم جو انگلیوں کے چاٹنے سے جو جراثیم پیٹ کے اندر جا رہے ہیں، تو وہ کھانا کو ہضم کرنے میں فائدہ مند ہے وہ، تو اس لیے انگلیوں کو چاٹنا بھی چاہیے۔ اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ چاٹنا یہ نبی کی سنت ہے۔ نمبر 13، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ کھانے کے بعد کی جو دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ بھی دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہم نے پیش کی ہے، ہضم ہونے کے لیے اور حساب نہ ہونے کے لیے، تو وہ ساری دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کھانے کے بعد۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 14، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے اور کلی کرنا چاہیے۔ تو یہ 14 سنتیں ہیں کھانے کی۔ ان سنتوں کو آپ اپنی زندگی میں لائیے اور سنتوں کے مطابق کھانا کھانے کی عادت بنائیے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیے۔